السلام علیکم، میں ہوں بلال احمد شیخ ڈیفنس ریٹل کے ساتھ۔ بھارت نے ملکی طور پر تیار کردہ طیارہ بردار جہاز بنکر سمندر میں اتار دیا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ طیارہ بردار جہاز کئی مسائل اور تکنیکی خرابیوں کا شکار ہے، لیکن چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کی وجہ سے بھارتی اس قدر خائف ہیں کہ اپنی ساکھ بچانے کی خاطر انہوں نے اتنا بڑا رسک لیا ہے کہ ایک نان آپریشنل جہاز کو کھلے سمندروں میں لے جا کر یہ واضح کیا ہے کہ ہم بھی تیار بیٹھے ہیں۔ بھارتی بحریہ کے مطابق بنکر 2023 کے آخر تک مکمل آپریشنل ہوگا، لیکن اسے ابھی ہی جو ہے وہ کھلے سمندروں میں بھیج دیا گیا ہے۔ اس پر کوئی طیارہ کھڑا نہیں تھا، اس پر کوئی ڈسپلے نہیں کیا گیا اور محض خالی جہاز کو ہی لے جا کر دکھایا گیا ہے۔ دوسری طرف چین نے بہت بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، اپنے فلیٹ میں بڑے جدید ترین طیارہ بردار جہاز اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ شامل کر لی ہیں۔ طیارہ بردار جہازوں کی تیاری میں بھی اب اس کی دسترس جو ہے وہ دن بدن بہت مضبوط ہوتی جا رہی ہے، اور پچھلے 10 سالوں میں چین اب تیسرا طیارہ بردار جہاز ملکی طور پر بنانے میں کامیاب ہو چکا ہے، 2 مکمل طور پر آپریشنل ہیں۔ چین کی بحریہ نے 70 کی دہائی میں طیارہ بردار جہاز کی تیاری کا ارادہ کیا تھا، لیکن وسائل کی کمی کے باعث ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ 1983 میں چین نے آسٹریلیا سے میلبرن کلاس طیارہ بردار جہاز خریدے جو چین میں شپ بریکنگ کے لیے لائے گئے تھے۔ رائل آسٹریلوی نیوی کا یہ طیارہ بردار جہاز جو سکریپ تھا، پھر بھی احتیاطاً تمام جنگی آلات اور سسٹم جو تھے وہ آسٹریلیا والوں نے اتار لیے، حالانکہ یہ دوسری جنگ عظیم میں استعمال کیا گیا تھا اور برطانیہ نے بنایا تھا۔ اس کے باوجود چین کو کوئی بھی ٹیکنالوجی نہ جائے، اس کا پوری طرح جو ہے وہ اہتمام کیا گیا تھا۔ آسٹریلوی اور یورپی اداروں کا خیال تھا کہ پیپل لبریشن آرمی کی نیول جو ہے ساتھ وہ اس کو سارے کے سارے کو نئے سرے سے کاپی کر سکتی ہے۔ بہرحال ان کا خیال کسی حد تک درست بھی ثابت ہوا۔ اس جو میلبرن کلاس طیارہ بردار جہاز تھا اس کا مطالعہ کرنے کے لیے آرمی کے چیف، نیوی کے چیف اور دیگر افسران جو ہے وہ کئی دن تک اس کا مطالعہ کرتے رہے، اور خیال کیا جاتا تھا کہ چین نے اس کے اوپری حصے کے رن وے کو اتار کر اس پر جو ہے چین کے پائلٹوں کو تربیت بھی دینا شروع کر دی تھی۔ چین نے بعد میں اس جہاز سے منسلک ڈرائنگز اور دیگر اشیاء آسٹریلیا سے خریدنے کی بڑی کوشش کی، لیکن اس آفر کو مسترد کر دیا گیا۔ بعد میں چین نے اسپین سے بھی چھوٹے سائز کے 2 طیارہ بردار جہاز خریدنے کی کوشش کی، لیکن اس کے معاہدات طے نہ پا سکے۔ سوویت یونین سے بھی 2 طیارہ بردار جہاز خریدے گئے، دونوں جہازوں کو سکریپ کے طور پر خریدا گیا تھا، لیکن ان پر کام بھی کیا گیا، ان سے فائدہ بھی اٹھانے کی کوشش کی گئی، لیکن بہرحال یہ پروجیکٹ آگے نہ بڑھ سکے، اور ان دونوں جو جہازوں کو ایک کو پارک میں اور دوسرے کو ہوٹل کی شکل دے دی گئی۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد کئی ادارے مختلف ممالک کی ملکیت ہو گئے جو سوویت دور میں ان علاقوں میں بنائے گئے تھے۔ یوکرین میں بھی بہت ساری بڑی صنعتیں جو تھیں وہ موجود تھیں، اس میں ایک جہاز سازی کی صنعت بھی تھی جہاں سائز میں بڑے بحری جہازوں کو تعمیر کیا جاتا تھا۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد کئی پروجیکٹ بھی ختم کر دیے گئے۔ سوویت یونین کے دور میں ریگا نامی طیارہ بردار جہاز یوکرین کے ساحلوں پر تیار کیا جا رہا تھا۔ یہ طیارہ بردار جہاز 1985 سے ڈیزائن کیا گیا تھا اور 1988 میں اس کی تعمیر شروع کی گئی تھی۔ 1991 میں یہ سوویت یونین کے خاتمے سے پہلے تقریباً 70% تیار ہو چکا تھا، لیکن اس پروجیکٹ کی جو اہمیت تھی وہ ختم ہو گئی، کیونکہ سوویت یونین ہی ختم ہو گیا تھا اور یوکرین کے لیے یہ جسٹ سکریپ تھا۔ اس پروجیکٹ کو کیونکہ روک دیا گیا تھا اور یوکرین چاہتا تھا کہ اس کو فروخت کر دیا جائے، لہذا اس نے بھارت اور چین دونوں کو آفر کی کہ دونوں میں سے کوئی بھی اس کو خریدنا چاہتا ہے تو وہ اس کو خرید لے۔ بھارت نے اس جہاز کو خریدنے سے انکار کر دیا، بلکہ انہوں نے اس کو دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہ کی، جبکہ چین نے رضامندی کا اظہار کیا اور 1992 میں اعلیٰ سطحی کمیٹی نے یوکرین میں اس طیارہ بردار جہاز کو جانچنے کے بعد فوری خریداری کی منظوری بھی دے دی، لیکن خلیج میں کشیدہ صورتحال اور امریکی پابندیوں کے باعث چین یہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی نئے مسئلے میں پھنسا جائے۔ 1998 میں اس طیارہ بردار جہاز کو مکاؤ کے چینی باشندے نے $20 ملین میں خرید لیا۔ اس طیارہ بردار جہاز کو خریدنے والی کمپنی اسے ہوٹل اور کسینو بنانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس سلسلے میں $200 ملین کی سرمایہ کاری بھی ظاہر کی گئی، لیکن جلد ہی یہ ظاہر ہوا کہ یہ جو سارا ارینجمنٹ کی گئی ہے وہ فیک ہے۔ یوکرین سے روانگی کا سلسلہ جب شروع ہوا تو یہ صرف ڈھانچہ تھا جسے چھوٹی چھوٹی ٹگ بوٹس نے دھکیل کر مکاؤ تک لے جانا تھا۔
جو چین کے بالکل ساتھ واقع ہے۔ جب ترکی نے اس جہاز کو اپنے علاقے سے گزرنے سے منع کیا تو یہ پوری دنیا اور خاص طور پر یورپ پہ آشکار ہوا کہ یہ بہت بڑا جہاز کیوں مکاؤ لے جایا جا رہا ہے، اور جب مکاؤ کی حکومت سے اس کا رابطہ کیا گیا تو انہوں نے ایسی کسی ایکٹیویٹی سے مکمل طور پر انکار کر دیا۔ بہرحال یہ طیارہ جو جہاز تھا یہ ترکی کے ساحلوں پر تقریباً 16 ماہ تک کھڑا رہا، اور ترکی نے اس جہاز کو گزارنے کی اپنے بندرگاہ سے اجازت نہ دی۔ بعد میں یہ کئی دوسری یورپی ممالک کی بندرگاہوں پر لنگر انداز کیا جاتا رہا اور اس پر لاکھوں ڈالر خرچ کیے گئے۔ مزیدار حقیقت یہ ہے کہ جو ہی چین نے ترکی کو تجارتی مراعات دیں تو اس طیارہ بردار جہاز کا سفر پھر سے شروع ہو گیا، اور یوں یہ کافی حد تک واضح ہو گیا کہ چین اس کی خریداری کے پیچھے ہے۔ مصر سے نہر سویز کے راستے اس کو ایشیا میں لایا جانا تھا، لیکن نہر سویز کی جو انتظامیہ تھی انہیں صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بغیر انجن کے جو جہاز ہے وہ نہر سویز میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، اور یہ رول ہی نہیں ہے۔ بہرحال اس کو جنوبی افریقہ کی طرف سے کیپ ٹاؤن کے ساحلوں سے گزارتے ہوئے جون 2000 میں جو ہے وہ سفر پر روانہ کیا گیا، اور یہ جہاز مارچ 2002 میں چین کے ساحلوں پر لنگر انداز ہوا۔ $20 ملین آکشن کی رقم خرچ کر خریدا گیا یہ جہاز $5 لاکھ فیس ادا کر کے اور تقریباً $5 ملین کی ٹگ بوٹس کی ساتھ لگا کر چلانے میں خرچ کر چین کے ساحلوں تک بہرحال پہنچ گیا، اور 2 سالوں میں پہنچا۔ چین کی جہاز سازی کی صنعت جو ہے وہ کافی مضبوط اور کامیاب ہو چکی تھی۔ چین نے تمام موجود وسائل بروئے کار لائے، کیونکہ چین کی جو فریگیٹ اور تباہ کن جہاز اور دیگر اس طرح کے جو جنگی بحری جہاز ہیں ان پر دسترس بڑی اچھی ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے اس کو مکمل طور پر ڈیزائن کیا اور پھر اس میں جدید ترین کمپیوٹر، رڈار اور دیگر ملکی ساختہ آلات جو ہیں وہ لگانے شروع کر دیے۔ اس پر کھڑے کرنے کے لیے طیاروں کا بھی انتظام پہلے سے کر لیا گیا تھا۔ 1990 کے بعد چین نے جو روسی دفاعی امداد حاصل کی تھی، چین نے اسے خوب فائدہ اٹھایا اور ملکی طور پر سخوئی طیاروں کو لائسنس کے تحت بنانا تو شروع کر دیا تھا، لیکن جلد ہی چین نے اس کی ٹیکنالوجی کو ریورس کر کے جو استعمال کیا تو پھر چین کی اپنی انڈسٹری بھی جو ہے وہ بڑی مضبوط ہو گئی، اور یوں چین نے J-11 طیاروں کو ملکی طور پر تیار کرنا شروع کر دیا۔ اسی کی نیول ساخت J-15 تیار کی گئی۔ جو تکنیکی مسائل پیدا ہوئے ان کو حل کرنے کے لیے یوکرین سے Su-33 طیاروں کو اس سے خریدا گیا، جو کہ اتنی طیارہ بردار جہازوں پر رکھے جانے تھے، لیکن پروجیکٹ بند ہونے کی وجہ سے ان طیاروں کو سٹور میں رکھا گیا تھا۔ J-15 طیاروں میں تبدیلی کے بعد کامیابی سے اس جہاز پر پرواز کروائی گئی اور بڑی آسانی سے یہ سارا معاملہ طے پا گیا۔ اس طیارہ بردار جہاز پر 24 عدد J-15 طیارے کھڑے کرنے کی گنجائش ہے، جبکہ 2 عدد Z-9NT آبدوز ہیلی کاپٹر، 4 عدد Z-18J اور 2 عدد Z-18F دیکھ بھال، وارننگ اور آبدوز شکن آلات سے لیس ہیلی کاپٹرز بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ TY-90 طیارہ شکن میزائل اور گنیں جو ہیں وہ بھی اس میں لگائی گئی ہیں۔ چین نے اس طیارہ بردار جہاز کو بہت تیزی سے اپ گریڈ بھی کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس پر تربیت اور اس کا استعمال کھلے سمندروں میں بڑی آسانی سے کیا جا رہا ہے۔ یوں ان کو طیارہ بردار جہازوں کی تیاری میں بڑی زبردست جو ہے وہ دسترس حاصل ہو گئی ہے۔ اسی کامیابی کو بنیاد بناتے ہوئے 2013 میں ملکی طور پر ایک نئے طیارہ بردار جہاز کی تیاری شروع کر دی گئی، جو 2019 میں مکمل ہو گئی اور اسے چینی نیوی کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ طیارہ بردار جہاز چین کا پہلا ملکی طور پر تیار کردہ طیارہ بردار جہاز تھا، جو کہ پہلے طیارہ بردار جہاز سے کافی مشابہ تھا، لیکن چین نے اس میں جو کمیاں اور خرابیاں اور جو ان کی نیوی کو سوٹ نہیں کرتی تھی وہ چیزیں تبدیل کر مکمل طور پر اپنے ملک کے لیے بنا لیا۔ طیاروں کے لیے اسکی جمپ کا پلیٹ فارم جو ہے وہ اونچا تھا، اس کو تھوڑا نیچا کیا گیا، طیاروں کے رن وے کو بہتر بنایا گیا، سٹورنگ، میزائلوں کی جو فائر کرنے کا سسٹم، ان چیزوں کو ساروں کو نئے طریقے سے جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا۔ اسی طرح طیارہ بردار جہاز پر J-15 فلائنگ شارک طیارے رکھے گئے، اس کے علاوہ Z-9NT آبدوز اٹیک ہیلی کاپٹرز بھی رکھے گئے، چند J-15D الیکٹرانک وارفیئر طیارے بھی رکھے گئے،
Z-18 ہیلی کاپٹرز بھی اس پر جو ہے وہ اس کا حصہ ہیں، اور یوں یہ طیارہ جو ہے بڑے زبردست جو ہے وہ خصوصیات کا۔ چین نے حال ہی میں ایک نئے طیارہ بردار جہاز کی تیاری کا بھی آغاز کیا ہے، جو پہلے 2 جہازوں سے مکمل طور پر مختلف ہے، اور اسے امریکی طیارہ ساز جو امریکی جہازوں کی طرز پر ڈیزائن کیا گیا ہے، اور اس کو بڑا جدید نوعیت کے آلات سے مزین کیا جا رہا ہے۔ اس جہاز پر جدید ترین J-35 اسٹیلتھ لڑاکا طیارے بھی کھڑے کیے جائیں گے۔ چین امریکہ کے بعد دنیا کا دوسرا ملک ہوگا جس نے یہ طیارہ بردار جہازوں کے اوپر اسٹیلتھ لڑاکا طیارے جو ہیں وہ رکھے گا۔ یہ جہاز جو ہے وہ بہت بڑا ہے اور اس پر بہت کیپیسٹی ہے، تقریباً اس کا وزن جو ہے 1,00,000 ٹن ہوگا، جسے جدید ترین ریڈار انجنوں سے لیس کیا جائے گا، اور یہ 2026 تک جو ہے وہ بن جائے گا۔ بھارت اس کے مقابلے میں 1961 سے طیارہ بردار جہاز استعمال کر رہا ہے، اور اس کا اس معاملے میں ایکسپیرینس چین کے مقابلے میں بہت زیادہ تھا، لیکن بھارت کے طیارہ بردار جہاز جو ہیں وہ سارے کے سارے شو پیس ہی ثابت ہوئے۔ چین اور پاکستان کے ساتھ دونوں جنگوں میں ونکرت طیارہ اور طیارہ بردار جہاز انڈیا کے پاس تھا، لیکن انہوں نے اس کو نہیں نکالا کیونکہ اس کو پاکستان کے پاس پہلی آبدوز تھی جو پورے علاقے میں واحد آبدوز تھی، اور اسی کے ڈر کی وجہ سے طیارہ بردار جہاز کو باہر نکالنے کی زحمتی گوارا نہ کی گئی۔ پھر یہ طیارہ بردار جہاز بڑا پرانا تھا اور دوسری جنگ عظیم میں برطانوی نیوی کے لیے بنایا گیا تھا، جو کہ استعمال نہیں ہو سکا تھا اور مخدوش حالت کی وجہ سے پڑا تھا اور برطانوی نیوی کے استعمال میں نہیں تھا۔ انہوں نے اس پرانے ڈیزائن کو جو ہے سجا بنا کر بھارت کو بھیج دیا، اور یوں یہ طیارہ بردار جہاز محض شان و شوکت اور ڈسپلے کے لیے ہی استعمال ہوتا رہا۔ بھارت نے دوسرا طیارہ بردار جہاز بھی برطانیہ سے خریدا تھا، اور یہ بھی پرانا ہی تھا۔ یہ طیارہ بردار جہاز برطانوی نیوی میں خدمات کے بعد ریٹائر کیا گیا تھا۔ 1984 میں اس طیارہ بردار جہاز کو برطانوی نیوی میں سے فارغ کر کے 1987 میں بھارت کو فروخت کر دیا گیا تھا۔ فاکلینڈ کی جنگ میں استعمال ہونے والا یہ طیارہ بردار جہاز سی ہیریئر طیاروں سے بھی لیس تھا۔ ان طیاروں نے فاکلینڈ میں بڑی زبردست خدمات سر انجام دی تھی، اور اسی سے امپریس ہو کر انڈین نیوی بھی اس کو خریدا تھا، لیکن یہ دونوں ہتھیار یعنی طیارہ بردار جہاز اور اس پہ کھڑے سی ہیریئر بھارتی نیوی ہینڈل نہ کر سکی، اور یہ آئے دن حادثات کی وجہ سے بند ہی رہتا تھا۔ تیسرا جو مسئلہ تھا وہ یہ کہ اس کو حادثات بڑے پیش آئے، اور ٹیکنالوجی پر عبور نہ ہونے کی وجہ سے یہ طیارہ بردار جہاز جو ہے وہ کافی مسائل کا شکار رہا۔ اس وقت بھارت کے پاس ایک ہی آپریشنل طیارہ بردار جہاز ہے جسے وکرمادتیہ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ بھی روس سے خریدا گیا تھا، جس کی لاگت تقریباً $2.35 بلین تھی۔ سوویت یونین میں خدمات سے انجام دینے کے بعد 1996 میں اسے فروخت کے لیے پیش کیا گیا تھا، اور 2004 میں اسے جدید بنا کر اس میں تبدیلیاں کر عرصے نو ڈیزائن کیا گیا تھا، اور 2013 میں بھارتی بحریہ کے حوالے کیا گیا تھا۔ اس پر MiG-29 کے طیارے کھڑے کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 36 ہیلی کاپٹر بھی اس کا حصہ ہیں۔ بھارت نے ملکی طور پر تیار کردہ طیارہ بردار جہاز ونکرت جو ہے وہ بحریہ کے حوالے کر دیے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی دلچسپ حقیقت ہے کہ اس طیارہ بردار جہاز کو مکمل آپریشن ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ نیوی میں شامل کر دیا گیا ہے، اور ابھی اس کو 2 سال لگیں گے آپریشن ہونے میں، کیونکہ اس میں ضروری جنگی آلات اور ایون ریڈار بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ پرانا لگا ہوا، جبکہ اس پر کوئی طیارہ ابھی تک لینڈ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کے جو ہے ٹیسٹ جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ کئی چیزیں ابھی فائنل ہونا باقی ہیں، لیکن پریشرز کی وجہ سے اور دنیا کو دکھانے کے لیے اس طیارہ بردار جہاز کو باہر نکال کے دکھایا گیا ہے، تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ بھارت جو ہے وہ تیار حالت میں بیٹھا ہے۔ حتیٰ کہ اس پر جو طیارے کھڑے کرنے ہیں وہ بھی ابھی تک فائنل نہیں ہو سکے۔ رائفیل طیارے جو ہیں اس پہ کھڑے ہونے تھے، اس کی تیاری کا ارادہ ختم کر دیا گیا۔ امریکہ نے اس طیارے بردار جہاز کے لیے FA-18 سپر ہارنٹ طیاروں کی آفر کی تھی، لیکن بھارتی بحریہ ان طیاروں کی خریداری پر رضامند نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ اس طیاروں کو خرید لیتی ہے تو اس کو آپریشن کرنے کے لیے طیارہ بردار جہاز کو کافی حد تک بدلنا پڑے گا، جس میں 2 سے 3 سال لگ سکتے ہیں۔ تاجیز طیارہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے، اور اس کے جو ہے ایکسپیریمنٹس وہ سارے کے سارے فیل ہو چکے ہیں، اس لیے بھارتی بحریہ نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔
بھارت نے اس طیارہ بردار جہاز کی تیاری میں پہلے ہی 6 سال تاخیر کی تھی. اب اس پہ جہاز رکھنے کو بھی نہیں مل رہے، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ فی الحال وہاں پر MiG-29 کے ہی استعمال کیے جائیں گے. اور ابھی بھی صرف چین کے بڑھتے ہوئے نفسیاتی دباؤ کو روکنے کے لیے اس طیارہ بردار جہاز کی بحریہ میں شمولیت کا اعلان کیا گیا ہے. بہرحال چین کی بحری طاقت اب بآسانی امریکہ اور یورپ کو چیلنج دے رہی ہے، اور تائیوان کے ارد گرد سارا حصار باندھ کر اس نے اس بات کو ثابت بھی کیا ہے. بھارت کی حادثات اور کرشم سے اٹی ہوئی بحریہ کو چین کی طرف سے شدید ترین دباؤ کا سامنا ہے، اور یہ دباؤ اب بڑھتا ہی جائے گا، اور بھارت اس کو کسی طرح بھی کم کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے.